ہمارے سمجھے ہوئے فطری اصولوں کے خلاف کیوں نہ ہو، مگر وہ مانے بغیر چارے کار نہیں۔ ایک دفعہ میرے ایک بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے جو بات ہماری عقل میں نہ آئے اس کو ہم ماننے کے مکلف نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا عالم ریکارڈ کی بک دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیے گا کون کون سی بات آپ کی عقل کے مطابق ہے۔ اس میں تو ہر بات آپ کو آپ کی عقل کی خلافی نظر آئے گی، لیکن جو کہ واقعہ ہوا ہے اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ خالص عقل کی بنیاد پر اگر سوچنے لگیں گے تو آپ کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی اتنی بلندی سے چھلانگ مار رہا ہے اور وہ نیچے مرا بھی نہیں، ایک آدمی لوہا چبا رہا ہے اور اس کے باوجود سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ عالمی ریکارڈ بک گینز بک میں کیا کیا واقعات نقل ہوتے ہیں، اگر خالص عقل کی بنیاد پر ان کو سوچا اور سمجھا جائے تو ہمارے عقل ان کو قبول ہی نہیں کرے گی، لیکن وہاں کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ واقعہ ہوا ہے۔ ایک بڑے مصنف نے لکھا ہے کہ انسان کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ ہے کہ کثرت مشاہدہ کسی معاملے کے عجوبے پن کو ختم کر دیتی ہے۔ جو چیز اپنے اندر عجوبہ رکھتی ہے جب ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں تو وہ عجوبہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ انڈے کے اندر سے چوزا نکلتا ہے، یہ عجوبہ ہے، یہ انڈا بند ہے، اس کے اندر نہ خون ہے، نہ ہڈیاں ہیں، نہ پر ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب یہ انڈا 21 دن تک مرغے کے نیچے رہتا ہے، اس انڈے کے اندر سے چوزا نکل آتا ہے، یہ روح اندر سے کہاں گئی، وہ ہڈیاں اندر کیسے پہنچی، ان کا وہ سٹرکچر کیسے وجود میں آ گیا، وہ چونچ کیسے بنی ہے، وہ پٹھے کیسے وجود میں آ گئے، اس کے اندر سے خون کیسے آ گیا۔ یہ چونکہ ہم روز دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں کبھی عجیب نہیں لگتا، اگر زندگی میں ایک مرتبہ کبھی مشاہدہ ہو تو عقلیں دنگ رہ جائیں گے، سوچتے رہ جائیں گے۔ لیکن یہی انڈا جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو کوئی چوزا نہیں نکلتا، اور یہی انڈا اگر کہیں راکھ کے اندر دبا دیا جائے اور گرم راکھ ہو تو وہ غسل تو یہ سو، مگر اس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز نہیں نکلتی۔ یہ عجوبہ ہماری نظروں کے سامنے چونکہ روز ہے، کثرت مشاہدہ عجوبے پن کو ختم کر دیتی ہے۔ جو بات ہم روز روز دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کو 45 صحابہ نے نقل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے آگے جن حضرات کو یہ واقع معراج سنایا وہ 500 سے زیادہ محدثین ہیں جنہوں نے حضور سے یہ صحابہ سے یہ معراج کا واقعہ سنا، اور اس کے بعد پھر اگلے ہر دور میں ہزاروں لاکھوں انسان واقع معراج کو نقل کرتے آ رہے ہیں، اور اس لیے تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، تصوف، سیرت اور تاریخ، ان تمام شعبوں میں واقع معراج، حتیٰ کہ ادب اور شاعری میں بھی واقع معراج آتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واقع معراج جب خود بیان فرماتے ہیں تو جو بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں میں ہیں اس کا اجمالی خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں اپنی چچیری بہن ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، اچانک رات کو چھت پھٹی اور چھت کے اندر سے دو آدمی نیچے آئے، مجھے لگا یہ انسان جیسے ہیں، مجھے انہیں اٹھایا اور مجھے خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، اس جگہ جس کو حتیم کہتے ہیں، مجھے وہاں لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد میری چھاتی پھاڑی گئی اور اندر سے میرے دل کو نکالا گیا۔ میں نے دیکھا ایک برتن سامنے ہے، یہ برتن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس طرح کا برتن دنیا میں کبھی ہوتا ہے، اس برتن میں میرا یہ دل رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو دو تھے ان سے ایک زمزم کا پانی لے کر آیا اور میرے دل کے اوپر پانی ڈال رہا ہے، اور میں خود اسے دیکھ رہا تھا کہ میرے دل کو دھویا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر میرے دل کو واپس آیا۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا صاحب جب دل باہر نکالا جائے گا تو زندہ کیسے رہیں گے، لیکن آج یہ سوال ختم ہو چکا ہے۔ ہارٹ سرجری کہاں تک پہنچی ہے، سب لوگوں کے علم میں ہے کہ جب ہارٹ کو پلیٹ پر رکھ کر کے اور اندر سرجری ہوتی ہے اور ادھر سے وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے، تو آج وہ سوال ختم ہو چکا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا جب ہارٹ باہر نکالا گیا تو اب زندہ کیسے رہے۔ وہ ہارٹ پمپنگ کر رہا تھا، وہ ہل رہا تھا اور اس کو دھویا بھی جا رہا تھا۔ بہرحال آپ کا وہ دل مبارک پہ واپس فٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سینے کو چاک جو کیا گیا تو اس کو پھر بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سواری کا انتظام کیا، جو سواری اس سے پہلے دوسرے نبیوں کے استعمال میں رہی ہے۔ کس کس کام میں استعمال ہوئی ہے اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا آتا ہے کہ یہ سواری دوسرے نبیوں کے بھی کام آتی رہی ہے۔ وہ سواری چونکہ عام انسانی سواریوں جیسی نہیں تھی، گھوڑا، گدھا، کھچر یا اونٹ جو اس زمانے کے رائج سواریاں تھیں، ان سے ہٹ کر یہ سواری تھی، وہ برق بجلی کی طرح سے تیز دوڑنے والی، اس لیے اس کا نام براق رکھا گیا۔ یہاں کہیں کہیں آپ گھروں میں براق کی تصویر لٹکی ہوئی دیکھیں گے، اور اس میں ہوتا یہ ہے پیچھے سے باڈی تو ہوگی کھچر جیسی، اور آگے چہرہ بنایا جائے گا خواتین جیسا، اور ساتھ میں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں پرندوں جیسے، اور زلفیں میں لٹکائی جاتی ہیں، اس کے اوپر سے شاہو جیسا تاج میں لگایا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے براق النبی۔
یہ بات ذہن میں بٹھا کر رکھنی چاہیے. وہ براق نہیں ہے, وہ کسی شخص نے پیسے کمانے کے لیے از خود اپنے تخیل سے تصویر بنائی ہے. براق کو کسی نے نہیں دیکھا. حضرت نبی علیہ السلام نے اس براق کے متعلق چند جو اشارے فرمائے ہیں, ان اشاروں کی بنیاد پر ہم اس کی شکل کھڑی نہیں کر سکتے. بہرحال حضور نے فرمایا کہ ایک سواری میں مجھے سوار کیا گیا, یہ اتنا تیز اڑنے والا جانور تھا کہ جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی وہاں مجھے لگتا تھا اس کا پاؤں گر رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام میرے آگے ہیں اور پیچھے سے دوسرے ہیں. ان دونوں کے ساتھ میرا یہ سفر چل رہا ہے. ایک علاقے سے ہم گزر رہے تھے تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں نیچے اترنا ہے. چنانچہ مجھے نیچے اتارا گیا, کہا گیا بھائی آپ 2 رکعت نماز یہاں پڑھیں. میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی. اور اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا ان قریب کچھ دنوں کے بعد آپ اسی شہر میں اترنے والے ہیں. یہ شہر مدینہ تھا. پھر یہاں سے اڑے ہیں اور آگے چلے ہیں تو یہاں حدیث میں 2 باتیں آئی ہیں. بعض حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں سے شعیب علیہ السلام کے مقام میں ان کو اتارا گیا, اور بعضی حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جس پہاڑ پر حضرت اللہ تعالیٰ شانوں سے گفتگو کی تھی اس پہاڑ پر اتارا گیا جو طور سینا کے نام سے ہے. اور آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے, آج بھی اس کے اوپر وہ درخت موجود ہے. وہ درخت گر جاتا ہے, نیا درخت پھر نکل آتا ہے. جو درخت ہرا تھا اور جس میں آگ لگی تھی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس درخت کے اندر سے اللہ کا کلام سنا تھا, طور سینا آج بھی ہے لیکن وہ اسرائیل کی سیکورٹی میں ہے. اور کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں پہنچنے کی, کچھ لوگوں کو جانے کا موقع بھی ملتا ہے, کچھ لوگ جا نہیں پاتے ہیں. ابھی ہمارے قریب میں ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ وہاں تشریف لے گئے ہیں اور انہوں نے وہاں کا وہ سفر نامہ بھی لکھا ہے جلوہ طور کے نام سے, اور انہیں دکھایا انہوں نے کہ کیا کیا مشکلات مجھے وہاں پیش آئی اور کس طرح سے میں وہاں پہنچا. بہرحال وہ پہاڑی جس پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کلام کیا تھا اس پہاڑی کو طور سینا کہتے ہیں. اس پر بھی اللہ کے نبی کو وہاں اتارا گیا اور 2 رکعت نماز وہاں آپ نے پڑھی. یہاں سے پھر اڑے ہیں اور آگے چل کر کے ایک گاؤں میں آپ کو اتارا گیا جو اس وقت تو گاؤں تھا اور آج وہ ٹاؤن ہے, یعنی بیت اللحم, جہاں اس وقت بھی عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے. اور وہاں کرسمس کے دن میں بڑے شوق کے ساتھ سب لوگ جمع ہوتے ہیں. ظاہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, تو جو ان کو اللہ کے نبی کے علاوہ کچھ اور بھی مانتے ہوں گے ظاہر وہ زیادہ شوق کے ساتھ وہاں جمع ہوتے ہوں گے. تو بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ وہاں کرسمس کے ایام منائے جاتے ہیں, یعنی بیت اللحم. تو حضرت نبی علیہ السلام کو معراج کے سفر میں بیت اللحم میں اتارا گیا, وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور یہاں سے آگے چلے ہیں تو سیدھے بیت المقدس. بیت المقدس میں جب پہنچے ہیں تو تمام نبی آپ کے استقبال میں کھڑے. اس سے زیادہ حیرت انگیز استقبال اس کائنات میں کسی کا نہ کبھی ہوا, آئندہ ہو ہی نہیں سکتا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی کھڑے. اللہ کے نبی اندر داخل ہو گئے, پہلے بھی استقبال نہیں ہوا. حضرت نبی علیہ السلام کو بیان فرماتے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوا تو میں سمجھ نہیں پایا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ کون لوگ ہیں. ابھی جب اندر داخل ہوا تو اچانک کہیں سے اذان کی آواز ہوئی, اور ٹھیک وہ اذان پڑھی گئی جو ہم نے بعد میں پڑھی ہے, یعنی اذان پڑھی گئی. یہ اذان جو اس وقت ہم پڑھتے ہیں یا جو اللہ کے نبی نے اذان اسٹارٹ کی, اس وقت مسلمانوں کی عبادت کے لیے یہ اذان تھی ہی نہیں. وہ تو بعد میں مدینہ طیبہ میں آ کر کے اذان رائج ہوئی ہے, اور اس وقت یہ اذان پڑھی گئی بیت المقدس کے اندر. بہرحال بیت المقدس کے اندر اذان پڑھی گئی, تکبیر پڑھی گئی, اور امام کی جگہ خالی ہے. حضرت جبریل آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کی جگہ پر کھڑا کیا. جب میں نے امامت کی جگہ پر میں کھڑا ہو گیا, میں نے نماز پڑھائی, تمام لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد حضرت جبریل آئے, انہوں نے فرمایا آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے پیچھے؟ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آپ کی اقتدار میں کھڑے ہیں. تو حضرت نبی علیہ السلام حیران ہو کہ میں تمام کی امامت کر رہا تھا اس وقت. اس کے بعد پھر لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن بولا جا سکتا ہے, باقاعدہ ایک استقبالیہ جلسہ ہوا ہے. یہ لفظ میرا استعمال یہ میں استعمال کر رہا ہوں آج کے ٹرموں کے حساب سے, ورنہ وہاں لفظ استقبالیہ نہیں آتا ہے. یعنی تمام نبیوں کی طرف سے ایک استقبالیہ جلسہ ہوا ہے, اور اس میں نبیوں نے تعریفیں کی ہیں اللہ کی, اور اپنا تعارف کرایا, اور اپنا تعارف کرانے کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان فرمائی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ابتدا آغاز کیا, اور انہوں نے بس چند جملے کہے, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کھڑے ہو کر استقبالیہ جملے کہو. چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استقبالیہ تقریر کی ہے اس کے الفاظ یہ تھے الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا, تمام حمد و ثنا اس بارگاہ الہی کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا. وَأَعْطَانِي مَلْكًا عَظِيمًا, اور عظیم مملکت مجھے عطا کی ہے. ملک شام سے لے کر کے ملک عرب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سکہ ایک زمانے میں چلتا تھا. وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا, اور مجھے ایک ایسا امام بنایا
جس کو تمام انسان مانتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، نصرانی بھی تسلیم کرتے ہیں، مکے کے مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے، اور ہم مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں. تو ایک مسلمہ شخصیت ہے. وہی کہہ رہے ہیں وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ، اور مجھے وہ آگ میں پھینکا گیا تھا نار نمرود میں، وہ اللہ جس نے مجھے اس میں سے بچایا ہے. وَجَعَلَ عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا. میں اس حمد و ثنا کی، اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. یہ کہہ کر کے انہوں نے کہا میں استقبال کرتا ہوں محمد، اپنے بیٹے محمد رسول اللہ، اپنا بیٹا بھی کہا، کیونکہ ظاہر ہے حضرت نبی علیہ السلام حضرت ابراہیمی کے نسل میں. ابراہیم علیہ السلام جب نیچے بیٹھے ہیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب انہوں نے استقبال تقریب میں کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس بارگاہ الہی کا جس نے مجھے کلام کا شرف عطا فرمایا، میں نے براہ راست اللہ سے کلام کیا. وجعل ہلاک آل فرعون بیدی، اور میں حمد و ثنا کرتا ہوں اللہ کا جس نے وقت کے جابر و ظالم فرعون کا خاتمہ کرا دیا میرے ہاتھوں سے. ونجا بنی اسرائیل، اور جس نے بنی اسرائیل کو اس ظالمانہ نظام سے نکلوایا. وجعل امتی قوما یہدون، اور میری امت نے ایسی قوم وجود میں لائی جو آگے چل کر یہودی بنے ہیں. بالحق بہ یعدلون، جس حق پر وہ قائل تھے اس وقت، وہ حق میرے ذریعے سے دنیا میں آیا. یہ تعریفی جملے کہے اور اس کا حضور کا استقبال کیا. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی حمد و ثنا کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حمد و ثنا کی تو اس کے الفاظ عجیب تھے. انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہواؤں کو میرے کنٹرول میں دیا، جس نے جنات کو میرے کنٹرول میں دیا، جس نے جو چاہوں گا میں وہ کر سکتا ہوں، جس نے ساری کائنات میرے نظام میں دے دی، جس نے مجھے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا موقع دیا، جس نے شیاطین کے لشکر اور جنات کی فوج در فوج میرے قابو میں دے دی، جس نے انسانوں اور جناتوں پر میری مملکت قائم کر دی ہے، اور ایسا ملک اور ایسی مملکت میرے بعد کسی کے پاس آنے والی نہیں. میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے مجھے کلمہ واحدہ سے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے پیدا نہیں ہوئے ہیں جس طرح سے کوئی انسان پیدا ہوا کرتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک مخصوص ملاپ ہوتا ہے، اس کا پھر مرد کے جسم سے اور عورت کے جسم سے نکلنا والا ایک مواد ایک انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسا نہیں ہے، یہ عجوبہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے اس طرح سے پیدا ہوئے کہ مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا تھا، اور وہ حضرت جبریل